بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج ایک ہی ایشو ہے جس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے مسلم لیگ نواز کی ٹکٹوں کی تقسیم۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب لاہور تشریف لائے اور انہوں نے ایک بھرپور جلسہ کیا۔ لاہور کی تاریخ کا بڑے جلسوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور تب سے لے کے آج تک میاں نواز شریف صاحب نہ میڈیا میں آئے، نہ ٹی وی پہ آئے، نہ کسی اینکر کو، کسی رپورٹر کو گھر بلا کر انٹرویو دیا۔ ان کی مصلحت ہوگی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے ایک میٹنگ بلا لی ہے اور اپنے مسلم لیگ نواز کے جو ان کے معتمد ساتھی ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا کے انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم پہ مشاورت اور گفتگو شروع کی ہے۔ یہ جو سننے میں آ رہا ہے تقریباً 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں انہیں یہ کام کرتے ہوئے، اور آج انہوں نے بالآخر ٹکٹوں کی تقسیم کر دی۔ لاہور میں 2 سیٹس انہوں نے دیں اپنا آئی پی پی کو، اون چودھری اور علیم خان کو۔ ٹھیک ہے، اور گزارش یہ ہے کہ کیوں مسلم لیگ نواز کو اتنا لمبا عرصہ، اتنی ارک ریزی، اتنی برین سٹارمنگ کرنی پڑی کہ جی آئی پی پی یا دیگر کاف لیگ و ایم کیو ایم اور باپ اس طرح کی پارٹیوں کو ایڈجسٹمنٹ کیوں ضروری کرنی پڑی انہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نواز لیگ کو سولو فلائٹ کرنی چاہیے تھی، اور عوام کو یاد ہے کہ پاکستان میں جو تھوڑا بہت بہتر کام ہوا ہے اس میں نواز شریف صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ لیکن پنجاب میں بالخصوص اگر آج کچھ انفراسٹرکچر، کچھ روڈز، برجز، اور پھر پاکستان میں بجلی کے بحران اور دہشت گردی کا خاتمہ، یہ ساری بڑے جو کارنامے ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب کے کریڈٹ میں ہیں۔ حیرانی اس بات پہ ہے کہ کیا مجبوری تھی کہ انہیں 2-3-4 ایسی پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی جن میں کچھ ایسے عناصر بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے جن کی گفتگو، جن کی لفاظی، جن کی ایکوزیشن اناوائڈیبل، لائک غلام سرور جو چکری سائٹ سے، جنہوں نے پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کا بیڑا غرق کر دیا، اور ایسے بیانات دیے جو ایک جاہل اور ان پڑھ آدمی بھی نہیں دے سکتا، اور پاکستان کی جگہسائی ہوئی تقریباً 150-200 کے قریب ہمارے پائلٹس، وہ ایک کوشچنیبل ان کی پوزیشن ہو گئی۔ انہوں نے جو لفاظی مریم اور نواز شریف اور نون لیگ کے بارے میں بولی، ان سے تو سلام دعا لینی بھی میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ مناسب نہیں تھی، لیکن آج وہ اور ان کا کردار دیکھیں کہ انہوں نے عمران خان پہ مشکل آئی تو سب سے پہلے پارٹی کو چھوڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پیرنٹس پارٹیوں میں مشکل وقت میں اسٹے کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ جہانگیر ترین کی یا علیم خان کی کے جانے کے پیچھے تو وجوہات ہیں کہ وہ تو انہوں نے بھرپور حکومت جب عمران خان کی بام عروج پر تھی تب چھوڑا تھا، لیکن سرور خان جیسے لوگ اور اس طرح کے دوسرے کئی ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پریس کانفرنسیں کی اور عمران خان کو امبیرس کرتے ہوئے پارٹی سے نکل آئے، اور آج وہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ صاحب کا یہ فیصلہ ایک عام ذہن تو اسے قبول نہیں کر رہا، لیکن پارٹی کی کیا پالیسی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا عوامل کار فرما ہے، یہ تو نون لیگ والے جانتے ہوں گے یا میاں نواز شریف صاحب جانتے ہوں گے۔ لیکن ہاں یہ بات بھی درست ہے
کہ ہمارے ملک کی پارٹی پالیٹکس میں اور پھر حکومت میں بلا شرکت غیرے کچھ ایسی طاقتوں کا عمل دخل ہوتا ہے کہ ان کی مرضی و منشا کے بغیر شاید آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ میاں نواز شریف صاحب نے 2 3 4 دفعہ یہ تجربہ کیا اور انہیں ان کا ٹینیور مکمل نہیں کرنے دیا، تو ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ وہ طاقتور جو کوریڈورز ہیں، وہ طاقتور جو طبقے ہیں، وہ ان کا عمل دخل ہے۔ شاید آئی پی پی بھی انہی کا ایک تجربہ ہے، اور اس میں ان کی کچھ شرائط ہوں گی کہ میاں صاحب ان کے کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کریں، شاید اس لیے کرنا پڑا، جو نون لیگ کی پالیسی کے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حق میں نہیں تھا۔ بہرحال سیاست ہے، اس میں سے صبح کچھ اور شام کو کچھ، جس طرح چوری شجاعت کہا کرتے ہیں، دوپہر کو کچھ۔ شاید یہی ہمارے ملک کی قسمت میں ایسی ہی سیاست ہے۔ اللہ کرے کوئی وقت ایسا آئے کہ ہمارے ملک میں مکمل جمہوریت، مکمل سیاسی عملداری ہو۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔